نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 57۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہو سکے کہ مغربی لبرلزم اور محمد اسلم ڈوڈی کا پیش کردہ جدلیاتی لبرلزم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لبرلزم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کس انداز سے کس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں جو کہ کلاسیکل لبرلزم کا میرا پہلا پارٹ تھا، تو میں نے اس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اہل مغرب جب کلیسا کی اجارہ داری سے تنگ آ گئے اور مقامی جگیرداروں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے قوانین فطرت کی طرف دھیان دینا شروع کیا۔ جی ہاں، قوانین فطرت کی طرف دھیان دینا شروع کیا اور مادی چیزوں کو سمجھا کہ مادہ کیا ہے، کائنات کیا ہے، مادی چیزیں کیا ہیں۔ سورج، ہوا، آگ، پانی، پتھر، مٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں، انسان، حیوانات، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا شروع کیا۔ جب ان کو سمجھنا شروع کیا تو ان کو حقائق کا اندازہ ہوتا چلا گیا، حقائق کا ایسا ایسا پتہ چلتا گیا۔ اسی زمانہ میں نیکولس کوپرنیکس کے مادی نظریات نے لوگوں کو حوصلہ دیا۔ نیکولس کوپرنیکس نے فلکیات کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے، مادی نظریات تھے اس کے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور باقی تمام سیارے وہ بھی سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کے نظریات تھے کوپرنیکس کے، یہ مادی نظریات تھے۔ تو اس کے نظریات نے لوگوں کو حوصلہ دیا۔ اس زمانہ میں گٹنبرگ کا چھاپا خانہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایجاد ہو چکا تھا اور جو لوگ مادہ پر کوئی تحقیقات کر رہے تھے، مادہ کے بارے میں نئی نئی باتیں بتا رہے تھے، وہ چھپ رہی تھیں دھڑا دھڑ۔ اہل مشرق تو اس وقت سوئے ہوئے تھے گہری نیند۔ وسطی دنیا کا مسلمان سویا ہوا تھا، ہندو سویا ہوا تھا اور مشرقی دنیا کا، مشرق بعید کا بدھ بخشو جو تھا وہ بھی سویا ہوا تھا۔ وہ تو نشے میں مست تھے بیچارے، چائنا کے لوگ اور باقی فلپائن اور یہ ارد گرد کے جو مطلب لاؤس ہے، ویتنام ہے، یہ ان علاقوں کے لوگ جو تھے وہ نشہ میں مست تھے ان دنوں۔ اور وسطی دنیا کا مسلمان اور ہندو بھی سویا ہوا تھا۔ مغربی دنیا جاگ اٹھی تھی کیونکہ اپنی 1200 سالہ تاریخ کے طریق ترین دور سے یہ لوگ گزرے اور اس کا انہوں نے ادراک کیا کہ ہم اپنی تاریخ کے طریق ترین دور سے گزرے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کلیسا کی اجارہ داری کو پھینک دیا اور جگیرداروں کا جو تھا توق گلے سے وہ بھی اتار پھینکا اور مادی نظریات کی طرف دھیان دیا، قوانین فطرت کی طرف دھیان دیا۔ تو گویا کہ کوپرنیکس کے نظریات نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کا خوف دور ہو گیا کہ مادہ کو سمجھو، مٹی کیا ہے، ہوا کیا ہے، پانی کیا ہے، آگ ہیں، جی انسان، حیوان، چرند پرند، یہ چیزیں کیا ہیں، ان کو سمجھو، ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو جب نیکولس کوپرنیکس اپنے نظریات مادہ کے بارے میں اپنے فلکی نظریات پیش کر رہا تھا تو عین انہی دنوں جرمنی کا ایک نوجوان مارٹن لوتھر میدان میں آیا، جرمنی کا مارٹن لوتھر، اور اس نے مذہب میں اصلاحات کا نعرہ لگایا۔ مارٹن لوتھر سے پہلے صرف ایک گرجا گھر تھا، صرف ایک گرجا تھا، مسند گرجا، کیتھولک، یعنی سب اس کی شاخیں تھیں کیتھولک مسلک کی، جو عیسائیت میں مطلب ہے سب سے پرانا اور پہلا مسلک ہے یہ فرقہ ان کا کیتھولک۔ تو یہ صرف ایک مسند گرجا تھا یا ایک فرقہ تھا
جس کی بات مانی جاتی تھی۔ اور اس کلیسا کے جو مخالفین تھے کیتھولک کے، ان کو بدعتی سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ تو بدعتی ہیں جی، یہ نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بعض فرقے جو دوسرے فرقے والوں کو بدعتی کہتے ہیں، تو وہاں کیتھولک کلیسا کے لوگ جو تھے، اگر کوئی نئی بات بتاتا تھا، کوئی نئی بات کرتا تھا مذہب میں، تو اس کو بدعتی کہا جاتا تھا۔ صرف کیتھولک فرقہ ایک ہی تھا اس وقت عیسائیوں میں، اور اس کلیسا کی طرف سے لوگوں کو معافی نامے تقسیم کیے جاتے تھے کہ تم جو مرضی گناہ کر لو، کلیسا تمہیں معافی نامہ دے دے گا اور تمہیں نجات مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے۔ یعنی وہ معافی نامے فروخت کرتے تھے گناہوں سے، مطلب ہے جو گناہوں کی سزا ہے اس سے نجات کا وہ مطلب ایک معافی نامہ ہوتا تھا، اور وہ سند ہوتی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اللہ پاک تمہیں کلیسا نے تمہیں معافی دلوا دی اللہ پاک کی طرف سے۔ اور لوتھر نے پھر کیا کیا کہ کلیسا کی زرپرستی کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، اور معافی ناموں کو اس نے جو فروخت ہوتے تھے ان کو مسترد کر دیا، اور کلیسا کی زرپرستی کو اس نے بڑی قوت کے ساتھ مسترد کیا، اور ان معافی ناموں کو بھی اس نے مسترد کر دیا، اور پوپ کے اختیارات اور کلیسا کی انجمنیں جو تھیں ان کو بھی اس نے مسترد کر دیا مارٹن لوتھر نے۔ اور اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میری رہنما صرف انجیل مبارک ہے۔ اس نے یہ بات بتائی کہ یہ کلیسا جو فروخت کر رہا ہے نا معافی نامے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کلیسا کی انجمنوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی ہاں، معافی اگر دے سکتا ہے تو خدا دے سکتا ہے، یہ کلیسا کسی کو معافی نہیں دے سکتا، یہ پوپ کسی کو معافی نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، اور یہ راہب جو ہیں یہ کسی کو معافی نہیں دے سکتے، معافی صرف دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ مارٹن لوتھر نے یہ بات بتائی، جرمنی کا نوجوان مارٹن لوتھر، جو مذہب کے اندر اصلاحات، اب مذہب کے اندر بھی اصلاحات وہاں شروع ہو گئی۔ ہمارے ہاں تو اس وقت ایسی باتیں ہی نہیں تھیں، ہم تو سوئے ہوئے تھے اس وقت وسیع دنیا کے مسلمان۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا مطلب میری رہنما صرف انجیل مبارک ہے۔ جی ہاں، اور سادہ عقل میری رہنما ہے، میں عقل سے سوچوں گا اور انجیل پر عمل کروں گا، میں کسی کلیسا ولیسا کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، اگر کلیسا کا کوئی فرقہ ہے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ معافی نامہ نہیں دے سکتا کسی کو، معافی اللہ کے ہاں ہے، توبہ اللہ کے ہاں ہے، کلیسا کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور اس کا عقیدہ تھا کہ نجات صرف عقیدے کی بنیاد پر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نجات دینے والا ہے، یہ کلیسا والے کسی کو نجات نہیں دے سکتے، یہ تو انسان ہیں، بندے ہیں، یہ تو معافی صرف خدا دے سکتا ہے، اور خدا کی رحمت سے معافی ممکن ہے۔ یہ باتیں اس نے بتائیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اہل کلیسا جو غیر مجرد رہتے، یعنی شادی نہیں کرتے تھے، وہ جو ان کے پادری ہوتے تھے پوپ وغیرہ، وہ شادی نہیں کرتے تھے، عورتیں بھی شادی نہیں کرتے تھے، مرد بھی شادی نہیں کرتے تھے، غیر مجرد رہتے تھے۔ اس نے مارٹن لوتھر نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، ان کے لیے غیر شادی شدہ رہنا غلط ہے، انہیں شادی کرنی چاہیے۔ یعنی مذہب کے ساتھ اس نے خوب بحث کی، اور مذہب کے اندر بڑی بڑی اس نے اصلاحات کی مارٹن لوتھر نے۔ اور لوتھر کی اصلاحات کے بعد مغرب میں مذہبی جو تھی نا فکر، اس کو آزادی مل گئی خدا کے فضل سے۔ اب دیکھیں اہل مغرب کتنے آگے نکل رہے ہیں، مغرب کے اندر مذہب کو مطلب آزادی مل گئی، جو مذہبی فکر تھی وہ آزاد ہو گیا، اب لوگ آزادی سے سوچنے لگے، اب کلیسا سے ان کی جان چھوٹ گئی، ورنہ کلیسا ان کے سر پر سوار تھا، اور کلیسا کہتا تھا کہ تمہیں معافی نامہ اگر تم نے لینا ہے تو ہم سے آ کے لے لو، وہ فروخت کرتے تھے، پیسے لیتے تھے معافی نامات کے۔ تو اب لوگوں کی سوچ ایسا ایسا بدلنے لگی، اور وہ مطلب مذہب کی قید سے، جاگیرداروں کی قید سے باہر نکلنے لگے، یعنی کہ اب وہ جو قوانین فطرت تھے ان کو سمجھنے لگے، اور یہی قوانین فطرت تھے، مذہب سے آزادی اور کائنات کی مادی چیزوں کو سمجھنا۔ مذہب کو تسلیم کیا انہوں نے، لیکن مسترد نہیں کیا مذہب کو، لیکن مذہب کی جو اجارہ داری تھی، جو اہل کلیسا ان پر ظلم ڈھاتے تھے، ان کو معافی نامے فروخت کرتے تھے، ان باتوں کو مسترد کر دیا اس نے، مارٹن لوتھر نے۔ تو اب لوگ جو تھے وہ دیگر موضوعات پر بھی بحث کرنے لگ گئے، ناقدانہ بحث کرنے لگ گئے، تنقید کرنے لگ گئے، یا گویا کہ وہاں تنقید کا ایک شعور بیدار ہوا لوگوں میں، اور وہ مادہ کی حقیقت کو سمجھنے کی طرف آگے بڑھنے لگی، اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے 1000 سال نہیں بلکہ کئی ہزار سال تک آگے نکل گئے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم مسلمان اور ہم ہندو اور ہمارے بدھ مت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے اہل یورپ ہزاروں سال آگے ہیں۔ اسی لیے آگے ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ کے جو ان کا تاریخ ترین دور تھا اسے تاریخ ترین دور کہا، اسے سمجھا، اور مادہ کی طرف دھیان دیا، مادی چیزوں کی طرف دھیان دیا، قوانین فطرت کی طرف دھیان دیا، ان کو سمجھا، مذہب کی حقیقت کو سمجھا، مذہب کی حقیقت کو جانا۔ اور جو کلیسا نے اجارہ داری قائم کر رکھی تھی اس پر انہوں نے ٹھوک بجا کر انہوں نے اس پر بحث کی،
اور ناقدانہ بحث کی، تنقید کی اس پر، اور اس میں اصلاحات کی، اور اس کا سہرا جو تھا وہ جرمنی کے مارٹن لوتھر کے سر ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یہ میرا جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 57 ہے، اور اب میں آپ کے سامنے کلاسیکل لبرلزم کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ کلاسیکل لبرلزم کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 کلاسیکل لبرلزم کا میں آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں، یہ کلاسیکل لبرلزم کا پارٹ 2 ہے۔ انشاءاللہ کلاسیکل لبرلزم کو بیان کرنے کے لیے میں نے اسے کئی پارٹس یا حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، تو ایسا انشاءاللہ کلاسیکل لبرلزم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے سارے کا سارا بیان کروں گا۔ اس کے بعد نیو لبرلزم آئے گا، تو لبرلزم کی حقیقت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مغربی لبرلزم کیا ہے، اور پھر آگے آئے گا میرا تخلیق کردہ جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔